أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سامعین کرام، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ دین اسلام کی ادیان باطلہ پر فتح اور غلبے کا یہ وعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی سورۃ توبہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 33 اس کی، اور اس طرح سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی وعدے کا ذکر فرماتا ہے، اور اسی طرح یہی وعدہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومنوں سے۔ اور سامعین کرام کو واضح رہے کہ یہ جو وعدہ ہے، اسی کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا۔ جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے مانیں گے نہیں، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا پڑے گا۔ یہ جو وعدہ ہے سامعین کرام غلبہ اسلام اور فتح اسلام کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، یہ وعدہ جو ابھی تشنہ تکمیل ہے، یعنی ابھی یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور ہم اس جو غلبہ اسلام کا وعدہ ہے یا فتح ہے، جو غلبہ ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دن ہے غلبہ اسلام کے وعدے کا، غلبے کے وعدے کا یا فتح کا، وہ جلد ہماری زندگیوں میں
ہم اس کو دیکھیں۔ موسوی سلسلہ میں ہمیں ایک مریم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کماری مریم کو ایک ذکی غلام کی سامعین کرام بشارت بخشی تھی، اور پھر یہ موعود اور مبشر ذکی غلام آپ کے ہاں تولد بھی ہوا تھا، جس کا نام نامی باحکم الہی مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا تھا۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں، سورت مریم اور آل عمران میں بڑی وضاحت سے ان باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال لن تهلك امة انا في اولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمہدی وسطها۔ کنز الاعمال کی اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ امت محمدیہ کی اکثریت آج تک اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد موسوی سلسلے کے مسیح ابن مریم کا نزول سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا آسمان سے نازل ہونے کا انتظار کر رہی ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی امت کو بشارت دی گئی تھی، اس سے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں تھے، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ امت محمدیہ میں ایک کامل مرد پیدا ہوگا۔ اس مرد کامل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مریمی روحانی مقام بخشنا تھا، اور پھر آگے اسی مریمی روحانی مقام پر اس کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں موسوی مریم کی طرح اسے ایک ذکی غلام کی بشارت کا دیا جانا مقدر تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے جو کی وحی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ امت محمدیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے سامعین کرام مراد اسی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول تھا۔ اس سب تمام باتوں کی تفصیل جو ہے alghulam.com پر اگر کوئی جاننا چاہے تو میں اس کے لیے ریکمینڈ کروں گا مضمون نمبر 11 یعنی آرٹیکل نمبر 11، جس کا عنوان ہے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزمان کے مابین مماثلت۔ تو یہ آرٹیکل جب کوئی پڑھے گا تو اس پر یہ بات جو ہے جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں اس پر کھل جائیں گی۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام بخش کر آگے آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجہ میں آپ کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ یہ موعود اور مبشر ذکی غلام وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا ہے، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں نازل ہونا ہے۔ سامعین کرام، ہم سب 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے پس منظر سے بخوبی واقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں ہر سال یوم مسلم موعود کے موقع پر بھی اس پیشگوئی کو دہرایا جاتا ہے، تفصیل بتائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قادیان کے ہندو آریوں کی نشان نمائی کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے ایک چلہ کی خاطر
جنوری 1886 میں ہوشیار پور میں شیخ مہر علی صاحب رئیس کے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا تھا۔ چنانچہ 40 روز کے بعد حضور سامنے 20 فروری 1886 کے دن، آج ہی کے دن، یعنی آج بھی 20 فروری ہے لیکن وہ 20 فروری 1886 کا دن تھا، آج 20 فروری 2015 کا دن ہے، یعنی دن یہی تھا آج کا 20 فروری۔ ایک نوٹ تحریر فرمایا جو بعد ازاں 1 مارچ 1886 کو اخبار ریاض ہند کے ضمیمہ کے طور پر شائع ہوا۔ اس اشتہار میں دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ مسلم موت کی ایک عظیم و شان پیشگوئی بھی شامل تھی جو اللہ تعالیٰ نے ملہم پر الہام فرمائی تھی۔ خاکسار نے ہزاروں صفحات پر مشتمل اپنے اردو لٹریچر میں اس پیشگوئی پر ہر رنگ اور ہر جہد سے روشنی ڈالی ہوئی ہے، لیکن معاملہ وہی ہے میرے لیے بھی جو 2000 سال پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے آگے معاملہ پیش آیا تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں میں نازل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی الہامی کتابوں میں خبر دی گئی ہے، جو کہ بن باپ پیدا ہوگا ایک کماری کے بطن سے۔ لیکن وہ آگے سے یہ بحث کرتے تھے کہ نہیں، مسیح سے پہلے تو ایلیا نے آگ کے رتھ پر سوار ہو کر آسمان سے زندہ بجسم اصلی نازل ہونا ہے، اس کے بعد وہ مسیح آئے گا۔ تو وہ ساری وقت سمجھاتے رہے یہودیوں کو کہ نہیں، وہ جو جس ایلیا نے آنا تھا اس سے مراد یہ یوحنا یحییٰ ہے جو تمہارا استاد ہے۔ تو اس کو مانو یا نہ مانو، بالحقیقت یہی ہے، کوئی ایلیا آسمان سے زندہ نہیں آئے گا، نہ مردہ کبھی زندہ ہو کر آیا کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات بھی نہ مانی، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ڈٹے رہے کہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، غلط ہے، تو توریت کی عبارتوں کو بدلا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے الزام لگاتے رہے۔ اسی طرح 1 صدی قبل جب حضرت مرزا غلام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، دراصل آپ کا جو نزول تھا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4 کے مطابق، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، یعنی اور ان کے سوائے ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا، یعنی محمد عربی وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ابھی تک ان سے ملی نہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام جو مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، 1 صدی قبل آ کر دنیا میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو سمجھا چکے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ وہ آسمان پر نہیں گئے زندہ ہو کر جسم کے ساتھ، نہ انہوں نے نازل ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کون تھے؟ مرزا غلام صاحب خود، جس کے متعلق خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نزول تھا، لیکن انہوں نے اس مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ یعنی امت محمدیہ کی اکثریت نے، اور نہ عیسائیوں نے کی اکثریت نے، بلکہ تقریباً 100% ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکا دکا عیسائی ہوئے ہوں گے احمدی، سب نے مرزا صاحب السلام جو مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی بات پر توجہ نہ کی۔ کچھ لوگوں کو ایمان نصیب ہو گیا جن میں تقویٰ تھا، باقی جو آبائی دینوں کے پیروکار تھے، جنہوں کے دلوں میں یہ عقیدہ نقش ہو چکا تھا صدیوں کی سن کر، وہ لوگ مرزا صاحب علیہ السلام کی یہ بات پر ایمان نہ لائے، وہ آج تک اسی عقیدہ یعنی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے پر ڈٹی ہوئی ہیں اور اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آج میری بھی یہی کیفیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عبدالغفار جمبا نامی ہمارے سامنے کھڑا ہے، وہ ہمارے سامنے یہ باتیں بتا رہا ہے۔ اصل میں ضرور عبدالغفار جمبا ہوں، میرا جسم ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں وہی مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں میرے، میں ان کا روپ ہوں، ان کا ذل ہوں اس وقت، اور تم سب لوگوں کو بتا رہا ہوں پیشگوئی مسلم موت کے متعلق حقائق اور اس کی حقیقت۔ لیکن افراد جماعت احمدیہ میری باتوں پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں چاہیے جا کہ وہ ان حقائق کو تسلیم کر لیں۔ بہر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحم فرمائے
اور اس کے پاس تو بہت سارے طریقے ہیں کسی حقیقت کو منوانے کے لیے، لیکن میں یہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں میں تقوی ہے وہ کبھی حق اور سچ کی قبولیت سے محروم نہیں رہا کرتے، اور انشاءاللہ آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ جن احمدیوں میں یا مسلمانوں میں یا جن انسانوں میں تقوی ہے وہ میری باتوں پر ضرور، میری باتوں کو سمجھیں گے بھی اور ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ آج مورخہ 20 فروری 2015 کو اس الہامی پیشگوئی کو نازل ہوئے سامعین کرام 129 سال ہو گئے ہیں۔ 20 فروری کی مناسبت سے آج پھر اس پیشگوئی کے بارے میں چند امور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ سامعین کرام، ملہم نے اس ضمن میں فرمایا تھا، یعنی آج سے 129 سال پہلے جب انہوں نے 20 فروری 1886 کے دن یہ نوٹ لکھا تھا، انہوں نے اس ضمن میں فرمایا تھا، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتن نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عزا اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری اپنے خیال نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا الہام ہے جو مجھ پر نازل ہوا تھا۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ میں آگے اگلا الہامی الفاظ پڑھنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ جو فرمایا اللہ نے، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، دراصل جب لوگوں سے سوال کرنے کا حق چھین لیا جائے تو پھر وہ مردہ ہی ہو جاتے ہیں، زندہ درگور بن جایا کرتے ہیں، یعنی ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے چلتی پھرتی لاشیں۔ آگے الہامی الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، یعنی اس پیشگوئی میں جس وجود کی خبر دی گئی ہے حضرت مرزا صاحب السلام کو، اس کے ساتھ دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہونا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قطعی وعدہ ہے ملہم کے ساتھ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھے کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے، یعنی وہ شخص ایک کھلا نشان ہوگا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے لڑکا، یعنی یہ اس کا خیال اور گمان ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوئیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیب، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا،
اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ ملہم بریکٹ میں لکھتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کان اللہ نزل من السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، یعنی ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ظہور اور نزول سے پہلے، اس وجود کے یعنی مسلم موت سے پہلے کچھ اسیر بھی ہوں گے، لوگ ہو جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے۔ وہ آنے والا ان اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور زمین کے کرنوں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ یعنی یہ شخص جو ہے دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ کسی کمیونٹی کے لیے آئے گا، وہ کہ وہ اس کمیونٹی کے لوگ اس کو مان لیں گے، اللہ اللہ تی خیر صلی اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دنیا کے لیے نشان شخص ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے تب اپنے نقشی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرن مقضیہ۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 تھا۔ میں نے آج پھر اس کی لفظ بلفظ یہ الہامی پیشگوئی پڑھ دی ہے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ جو میں نے ابھی الفاظ پڑھی ہیں، اسی کو جماعت احمدیہ میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پیشگوئی کو، یہ جو لفظ ہیں مسلم موعود کی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، میں بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں اور اپنے خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مسلم موعود کا لفظ جو ہے کوئی الہامی لفظ نہیں ہے۔ اللہ نے اس نشان رحمت کو، جس کا آغاز میں ہی اللہ ذکر کرتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی دراصل وہ نشان رحمت ہے، الہامی لفظ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ میں اپنے مضامین میں اور اپنی خطبات میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا سورت مریم اور سورت آل عمران میں ذکر ہے، 4 باتیں بطور خاص اس میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکی غلام قرار دیا، پھر اس کو نشان رحمت قرار دیا، یہ سورت مریم میں یہ باتیں ہیں۔ اس کے نزول کے سلسلے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ اس کو کلمۃ اللہ بھی فرماتا ہے۔ یہی باتیں، یہ جو نشان رحمت حضرت مرزا غلام علیہ السلام محمدی مریم کو جس کی بشارت دی گئی تھی، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر محمدی مریم کی وحی میں اللہ نے اس شخص کے متعلق، ذکی غلام کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم فرما دیا، اس کو بتا دیا۔ تو یہ جو موعود ذکی غلام ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہے، جس کے متعلق ہم نے خبر دی تھی کہ وہ امت محمدیہ میں نزول فرمائے گا آخر پہ جا کر، اس کو محمدی مریم نے اپنے الفاظ میں مسلم موعود کا نام دیا۔ مسلم موعود کوئی الہامی نام نہیں ہے، یہ صرف لقب ہے ملہم کا، اور الہامی نام اس کا کیا ہے؟ وہ ذکی غلام ہے۔ نشان رحمت بھی اس کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق یہ جو میں نے الہامی پیشگوئی پڑھی ہے ابھی، اس کے متعلق چند جو قابل ذکر باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو الہامی پیشگوئی ابھی میں نے پڑھی ہے آپ لوگوں کے آگے، اس میں اللہ نے 2 وجودوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پیشگوئی یہ صرف اور صرف الہامی پیشگوئی مسلم موعود نہیں ہے، بلکہ مسلم موعود تو اس کا مرکزی کردار ہے اس پیشگوئی کا، لیکن اسی پیشگوئی میں ایک بطور ضمنی پیشگوئی کے ایک لڑکی کی پیشگوئی بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یعنی 2 وجود ہیں، ایک نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج تک جماعت احمدیہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ 2 وجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہے۔ دوسری حقیقت یاد رکھیں کہ لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں بڑی وضاحت فرما دی کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں کہ وہ لڑکا
ملہم جو ہے محمدی مریم اس کا صلبی لڑکا ہے، لیکن اس قسم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں اور نہ ملہم کی زندگی میں آخری سانس تک کوئی وضاحت فرمائی کہ یہ کون ہوگا، ذکی غلام کون ہوگا. لیکن ایک دوسرے رنگ میں اللہ نے وضاحت بھی فرما دی، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں. لیکن جیسے لڑکی کی وضاحت فرمائی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، ذکی غلام کی وضاحت نہیں فرمائی. یعنی ذکی غلام کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ ذکی غلام تیرا ہی لڑکا تیرے ہی تخم سے ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ذکی غلام بھی لڑکا ہوتا، یعنی دونوں وجودوں میں ایک تو لڑکا ہے دوسرا ذکی غلام ہے، اگر لڑکا ہوتا یہ ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ ملہم کو یہ فرمانے کی بجائے کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا، یہ فرماتا کہ وہ لڑکے تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوں گے، یعنی دونوں لڑکے ہوں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، ملہم کو یہ ایسی نہیں بتایا، بلکہ ملہم کو بتایا کہ وہ لڑکا، یعنی ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرکزی کردار جو اسلامی پیشگوئی کا مسلم موعود کا ہے وہ ذکی غلام ہے. اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی پیدا ہونے کے متعلق کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کا ٹائم نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس ذکی غلام کی نزول سے یا پیدا ہونے سے بالکل عالم رکھا ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ اس کی جو ذکی غلام ہے یا مسلم موعود ہے اس کی مرکزی علامتیں اللہ نے اس میں بیان فرما دی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان علامتوں میں اس کو ڈھونڈنا ظاہر اصولی بات ہے، اور عقل کی بات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی موت وجود ہو، اس کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتا دی ہوں، تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ کا نشانیاں بتانے کا کہ اس نشانیوں میں ان نشانیوں اور علامتوں کے ساتھ اس وجود کو ڈھونڈنا. جو بھی دعویٰ کرے اس کے دعوے میں ان نشانیوں کو دیکھنا کہ کیا اس کے دعوے میں جو پیش کرتا ہے وہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ نے بتائی تھیں ملہم کو. اگر تو موجود ہیں تو یقیناً وہ دعویٰ سچا ہوگا. لیکن اگر وہ نشانیاں نہیں ملتی تم کو تو پھر جو بھی مدعی ہوگا، خواہ وہ مرزا صاحب کا بیٹا ہو، خواہ وہ ان کی جماعت میں سے کوئی بندہ ہو، جس کے دعوے میں یہ نشانیاں نہیں ہوں گی وہ سچا دعوے دار نہیں ہوگا. وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. خود ملہم فرماتا ہے کہ اس کی معنی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کآن اللہ نزل من السماء. یہ اس کی مرکزی علمی اور قطعی نشانیاں ہیں اس وجود کی، اور چونکہ الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس لیے ہم الہامی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور ان باتوں کے علاوہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نشان رحمت اس ذکی غلام کے متعلق ملہم کا یہ اتحادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا. تبھی انہوں نے جب وہ 20 فروری 1886 کو جو نوٹ لکھا اس کو 1 مارچ کو اخبار ریاض ہند میں بطور ضمیمہ شائع کیا، تب وہ اس ملہم نے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. یہ ان کا اتحادی خیال تھا بھی یہ میرا لڑکا ہوگا. اور یہ ایک اور بات سن لیں کہ ملہم بھی آغاز میں ان دونوں وجودوں کو ایک سمجھتا رہا. اس کی تفصیل میرے خطبات میں اور میرے مضامین میں بکثرت موجود ہے، وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اتحادی خیال تھا ان کا جسمانی لڑکے ہونے کا، اس کے پیدا ہونے اس کے مطابق، یعنی ملہم کے اس خیال کے مطابق جو مزعومہ جسمانی لڑکا تھا اس نے بھی حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے کسی اور پارسا طبع نیک اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل
جو خط ہے جو میں پڑھوں گا اس سے ظاہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش ہوئی کے مان بعد میں نے ایک کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1886 کو اپنے اس خط کا ذکر اپنے مخلص مرید حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند کبھی تاکیتین کامل الظاہر الباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، یعنی نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عن قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے۔ 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہ وہی مبارک لڑکا ہے، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اور جب ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو حضور صاحب نے فرما دیا اپنے مخلص پیروکار کو، حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس خط میں یعنی 8 جون 1886 کے خط میں، کہ یہ جو لڑکا ہے موعود وہ اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے تھے، تو یہ تیسری اہلیہ سے پیدا ہوگا، نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوگا۔ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے 3 باتیں یہ ثابت ہوتی ہیں کہ حضور صاحب کو ذکی غلام کے بارے میں یہ امید تھی یا ان کو یہ خیال تھا کہ یہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا۔ یہ ان کا ایک خیال تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ مزعومہ جسمانی لڑکا ذکی غلام جو ہے وہ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے نہیں ہوگا۔ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی گیس خیال سے نہیں کہہ رہا، یہ ثابت ہو رہی ہیں حضرت مرزا صاحب السلام کی وحی سے اور ان کے اپنے کلام سے۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عن قریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ سے ہوگا۔ حضور علیہ السلام سامعین کرام فرما رہے ہیں کہ پسر موعود یعنی نشان رحمت یا مسلم موعود نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے ہوگا۔ بعد ازاں تیسری شادی تو نہ ہو سکی، لیکن یہ موعود ذکی غلام یا نشان رحمت جس کو حضور صاحب اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے تھے، حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں سے بھی نہ پیدا ہوا۔ اس کی تفصیل میں اپنے مضامین میں اور اپنے خطبات میں بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ تیسری اہلیہ سے مراد حضور صاحب کی یہ جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک اور پاک جماعت دی تھی، یہ ان کی تیسری اہلیہ تھی۔ لیکن ملہم اس کو ایک عورت سمجھتے رہے، جسمانی عورت سمجھتے رہے، اور خیال کرتے رہے کہ یہ جو ذکی غلام ہے اس تیسری اہلیہ میں سے ہوگا۔ اور یہ باتیں بہرحال جو ملہم کا خیال تھا اس کے مطابق نہ ہوئیں، کیونکہ وہ تیسری عورت تھی نہیں جسمانی عورت، بلکہ ایک جماعت تھی، اور اس جماعت میں سے اس موعود ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے وقت پر پیدا ہونا تھا۔ تو ان باتوں کی میں تفصیل پہلے اپنے خطبات میں اور اپنے مضامین میں بتا چکا ہوں، لیکن میں ایک اور بتاتا ہوں کہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کے بارے میں کھول دیا تھا مولہم پر کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے بارے میں 11 الہامی بشارتیں ملہم پر نازل فرمائی تھیں۔ ملہم ہر جو الہامی بشارت تھی اس پر خیال کرتے رہے کہ مجھے کوئی لڑکا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لڑکے ملہم کو دینے تھے، یعنی جتنے لڑکے مقدر تھے ملہم کی قسمت میں، وہ دے کر اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن ان الہامی بشارتوں کا ذکی غلام کے بارے میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ ملہم کو بھی اور ملہم کے ذریعے اس کی جماعت کو بھی بتا رہا تھا کہ ابھی میں اس کی بشارت دے رہا ہوں ذکی غلام کی، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ملہم کی وحی کو، تو ملہم کی وحی قطعی طور پر ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ اس موعود ذکی غلام، اس موعود مسلح اور اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کی تیسری اہلیہ جو جماعت ہے اس میں سے پیدا ہونا ہے 6-7 نومبر 1907 کے بعد۔ اس لیے 12 جنوری 1899 کو مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا کسی طرح بھی وہ ذکی غلام کی جو بشارت ہے الہامی پیشگوئی میں، اس کا وہ مصداق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو 12 جنوری 1899 میں پیدا ہو چکا اور مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہو چکا، جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام کی وحی اس بات پر قطعی مہر ثبت کرتی ہے کہ وہ آپ کی جماعت میں پیدا ہوگا اور 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہوگا۔ یہاں پر میں 2 باتیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام کی فتح اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے متعلق خود ملہم جو تھا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا، ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت جب وہ نازل ہوں گے پورا ہوگا۔ نہ صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا یہ خیال تھا، یعنی محمدی مریم کا، بلکہ یہ جو اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت میں مفسرین ہیں عالم اسلام کے، ان ساروں کا اس پر اتفاق ہے کہ سورۃ التوبہ میں جس دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جو وعدے کا افاع ہے وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جب نزول فرمائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، اس کے زمانے میں، اس کے وقت میں ہوگا۔ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی یہی یقین رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا یہ یقین 1891 تک رہا۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ برہان احمدیہ میں حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، یعنی حضرت مسیح سے مراد حضور فرما رہے ہیں کہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے ہم نے خبر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور السلام، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ حضرت بانی جماعت اسلام کا نقطہ نظر نہیں تھا صرف، بلکہ اہل تشیع اور اہل سنت میں بہت سارے اکثریت مفسرین جو ہیں وہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن 1891 میں جب حضور صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی ہے اس کے مصداق ہیں، تو پھر آپ نے ازالہ اوہام میں پھر بتایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے نزول کی ہم سب امت محمدیہ انتظار کر رہی ہے آسمان سے نازل ہونے کی، جسم کے ساتھ، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو نہیں دوبارہ آنے، امت محمدیہ میں سے ہی اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوب کے مطابق آنے والا کوئی امتی
شخص ہے اور وہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ 1891 تک آپ علیہ السلام کا جو عقیدہ رہا، اس کے بعد جب 1899 میں آپ نے تریاق القلوب اپنی کتاب لکھی، تو اس کے وقت آپ کا یہ جو خیال ہے غلبہ اسلام کے سلسلے میں، یا وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 کے سلسلے میں، تو وہ اس وقت آپ کا یہ خیال بدل گیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ میں حضور صاحب لکھتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ حضور صاحب 1891 تک تو حضور علیہ السلام سمجھتے رہے تھے، یہ آپ فرما رہے ہیں 1879 کا فرما رہے ہیں کہ اس وقت مجھے الہام ہوا تھا، لیکن 1891 تک تو آپ علیہ السلام یہ سمجھتے رہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہی آسمان پر گیا ہوا ہے، اسی نے آنا ہے، یعنی آپ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے کے قائل رہے۔ یہ الہام بھی ہو چکا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب نے 1899 سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا میں مصداق ہوں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موت کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں اٹھایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ باللہ کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور سامنے یہ جو الفاظ ہیں یہ تریاق القلوب میں 1899 میں لکھے گئے تھے، حضور صاحب اس زمانہ سے گزر گئے ہیں، اب 1908 میں 26 میں 1908 میں فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد الہامی پیشگوئی مسیح کے موت کے بارے میں بھی جماعت احمدیہ میں ایک دعویٰ ہو چکا ہے، اور جو دعویٰ کرنے والے مدعی ہیں وہ بھی 1965 میں گزر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے کام کر کے۔ ان کو ایک طویل عرصہ جماعت احمدیہ کی قیادت کا بھی موقع ملا، لیکن اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے، یا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے الہامی الفاظ کے مطابق مسلم موعود کی زندگی میں دین اسلام کو شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو نہ تو محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے زمانے میں جیسے انہوں نے فرمایا تھا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ جو ان کی جماعت میں بعد ازاں ان کے وفات کے بعد جو مدعی مسلم موعود کھڑا ہوا اس کی زندگی میں یہ بات ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب تک دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگرچہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے دعویٰ بھی ہو چکا ہے، اور ہم 71 دفعہ آج ہم اگر منائیں گے تو وہ 72واں ہوگا، یوم مسلم موعود بھی بنا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو اللہ کا وعدہ ہے الہامی پیشگوئی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ یعنی اس کا جواب اس سوال کا نفی میں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ذکی غلام ہے جس کے متعلق اللہ نے محمدی مریم کی وحی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کے متعلق یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں
وہ خبر دیتے ہیں کہ یقیناً دین اسلام کا غلبہ اور فتح اور کلام اللہ کا مرتبہ اس کے وقت میں یہ ضرور ظاہر ہوگا. جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شعر میں، زی درگاہ خدا مردے بسد آزاز میں آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آید. یعنی حضرت مرزا صاحب السلام کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ مریم تو خود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ کہ تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یعنی وہ ذکی غلام، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں آئے گا، لیکن بڑے اعزاز کے ساتھ آئے گا. لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بھی ایک اجتہاد تھا، کیونکہ وہ بھی ڈیفینیٹلی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم سے بھی بہت زیادہ بلند مقام رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی روح مسیح عیسیٰ ابن مریم تراش تھی. یعنی آگے آئندہ ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی انہیں خبر دی گئی تھی، وہ تو ان کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تھا. لہٰذا وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام، اور ان کا مقام صرف اور صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ تھا بلند. ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. بہرحال ان کا یہ خیال تھا، اتحاد تھا کہ یہ جو صورت توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ الہام بھی ہوئی تھی ان کو بھی یہ میرے زمانے میں میرے ذریعے یہ غلبہ ہوگا. بہرحال ان کا ایک خیال تھا، اتحاد تھا، جو کہ درست نہ نکلا. میں سمجھتا ہوں کہ جس ذکی غلام کی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی انہیں خبر دی گئی تھی، جس مسلم موت کی انہیں خبر دی گئی تھی، یہ سارا واقعات غلبہ اسلام کے اور کلام اللہ کے مرتبہ کے لوگوں پر ظاہر ہونے کی اس کے دور میں یہ پورے ہونے ہیں. ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب جہاد بے سیف تھا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے دفاعی جنگیں تلوار سے لڑی تھیں. زمانہ بدلتا گیا، اس کے بعد 1 صدی 2 صدی پہلے پھر یہ ایک زمانہ جہاد بالقلم کا آ گیا، تحریر اور کتابوں سے جنگیں ہوئی. آج ہم جہاد بالقلم میں علم میں داخل ہیں، یعنی آج نظریاتی جنگوں کا زمانہ ہے اور ہم نظریاتی دور میں داخل ہو چکے ہیں. آج لڑائیاں جو ہیں تلوار اور صرف کتابوں کی وجہ سے نہیں ہوں گی، بلکہ نظریات کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہوں گی، اور نظریات کے ساتھ ہی مذاہب کی حقیقت کا پتہ لگے گا کہ کون سا مذہب سچا ہے اور کون سا مذہب باطل ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ تجلیات الہیہ میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. اسی طرح جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے جس ذکی غلام کی محمدی مریم کو خبر دی ہوئی ہے، اس کی جو مرکزی نشانیاں جیسے کہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، اس کی جو مرکزی نشانیاں ہیں ابھی میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. مولم فرماتا ہے بریکٹ میں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کعان اللہ نزلہ من السماء. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم موعود کی مرکزی علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، وہ اور تجلیات الہیہ کی جو پیش گوئی ہے، علم و عرفان میں کمال حاصل کر کے لوگوں کا منہ بند کرنے والا، یہ جو وجود ہیں دونوں سامعین کرام، یہ دونوں وجود جو ہیں یہ الگ الگ وجود نہیں ہیں کہ وہ منہ بند کرنے والا کوئی اور بندہ ہوگا اور مرکزی علامتیں جو الہامی پیش گوئی میں مسلم موعود کی ہیں وہ کو اور وجود ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. یہ دونوں وجود ایک ہی ہیں، اور دونوں پیشگوئیوں سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کی بدولت اپنی ذات کا کامل علم اور کامل عرفان بخش کر اس کے سر پر علم و حکمت کے امام ہونے کا تاج رکھے. یہ دونوں
الہامی پیش گوئیاں ہیں، وہ الہم نے اللہ سے پا کر لوگوں کو بتائیں، تو ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے. یہ دونوں پیشگوئیاں بتا رہی ہیں کہ جس کو اللہ کامل علم اور کامل عرفان بخشے، اور بخش کر یہ کامل علم اس کے سر پر علم و حکمت کا امام ہونے کا تاج رکھ دے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ تفسیریں لکھ کر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ہے، علم اور معرفت میں کمال پانے والا اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا علم اور حکمت میں امام بننے والا ہی وہ بندہ ہوگا جس کے ذریعے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا. سامعین کو واضح رہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں 4 قوتوں کا عمل دخل ہے. اب تک جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے یا بتایا گیا ہے، وہ آگے 4 سے 3 ہو چکی ہیں. آگے کوئی ایسا زمانہ آئے گا 2 ہو جائیں گی، 1 بھی ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا. یہ ساری بحثیں دنیا سائنس سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ علم و معرفت کی ڈور وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے. دنیا علم و معرفت میں امام بننے والا کوئی ایسا انسان ہی سامعین کرام ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کامل علم و عرفان کسی ایسے نظریہ کے رنگ میں بخش دے وے جو تمام مادی اور غیر مادی نظریات کی ماں ثابت ہو. اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایسا النظریات پانے والا انسان کا مزید یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو دنیا کے آگے قرآن کریم میں سے ثابت کر کے دکھائے. یہ بھی اس کا ایک اہم کام ہے. صرف علم و معرفت پا لینا ہی کافی نہیں، یا نظریہ پا لینا ہی کافی نہیں. اور سامعین کرام، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ایسے الہی نظریہ کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر اور دنیا پر ظاہر ہو جائے گا. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. نیوٹن کا واقعہ کیا ہے؟ نیوٹن جب ایک سیب کے درخت کے نیچے استغراق کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی غور و فکر کے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سیب گرا. سیب گرنے کو جب اس نے دیکھا تو اس وقت میں سمجھتا ہوں، یہ میرا یقین ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ سوال ڈال دیا کہ نیوٹن یہ نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا. یہ جو سوال تھا سامعین کرام، نیوٹن کے لیے ایک اللہ کی رحمت تھی. یعنی یہ سوال کا ملنا نیوٹن کو اللہ کی ایک رحمت تھا. جس کے بعد پھر جیسے کہ آنس میں فرمایا ہے، السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. تو پھر اس نے یہ سوچ بچار شروع کر دی کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے، جس کے نتیجے میں پھر لا آف گریویٹیشنل فورس اس نے انوینٹ کیا. اور یہی وہ عظیم قانون کس ثقل ہے جس کی بنا پر اسحاق نیوٹن کو جدید سائنس کا امام کہا گیا ہے، بانی کہا گیا ہے اور امام بھی کہا گیا ہے. سامعین کرام، مجھے بھی الہی جناب سے پہلے ایک سوال ہی نصیب ہوا تھا. جب میں ایم اے کا طالب علم تھا، فرسٹ ایئر میں، جب میں نے یہ کتاب پڑھی سیجز آف ایجز، یعنی ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں جب میں نے سقراط کا ورچوئز نالج یہ کانسیپٹ پڑھا، تو اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا تھا ورچو ڈیپینڈز اپان نالج. یعنی اس کا مطلب یہ ہے سقراط کی اس قول کا، اس کو نظریے کا، کہ نیکی کا دار و مدار علم پر ہے. یعنی اگر تمہارے پاس علم ہے نیک کام کا، تم نیک کام کرو گے، اگر نہیں ہے تو تم نیک کام نہیں کر سکتے. تو اس وقت میرے دل نے جو یہ ایکسپلینیشن کی ہوئی تھی، اس کو قبول نہ کیا، بلکہ میرے دل میں ایک سوال پیدا کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی میرے لیے باعث رحمت تھا. یہ سوال ہی میرے لیے ایک نشان رحمت تھا بننے کے لیے.
نیکی کیا ہے یا علم کیا ہے جس کو سقراط نے نیکی کہا ہے، یعنی ورچو از نالج، نالج از ورچو. دا کوشچن از وٹ از ورچو، وٹ از نالج. تو بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کی جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل اور رحم کیا. جس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح رہے کہ حسابی میتھمیٹیکل ایکویشنز میں الجھے بغیر اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یاد رکھیں، تو اپنے کسی بندے کو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ یا النظریات بخش سکتا ہے. اگر وہ چاہے، بغیر کسی ان علوم کو پڑھے وہ بخش سکتا ہے. آئنسٹائن اسی حوالہ میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ انتہائی حسین و ممتاز جذبہ جس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں حقیقت میں صوفیاء کرام ہی کا وجدانی تجربہ ہے، کیونکہ یہی حقیقی سائنس کا سرچشمہ ہے. جس شخص کو یہ جذبہ غیر مانوس اور اجنبی محسوس ہوتا ہے، جو شخص اس وجدانی کیفیت پر حیرت و عقیدت کا اظہار کیے بغیر کائنات کے خالق کی عظمت سے مرعوب ہو کر پہروں سرمستی اور بے خودی کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں مردہ اور بے حس انسان ہے. یہ معلوم کرنا کہ جس شے کی گہرائی تک ہماری عقل و ادراک کی رسائی کا کوئی امکان نہیں، وہ شے حقیقت میں موجود ہے اور ہمارے شعور و قیاس سے ماورا اپنی حکمت و دانش کو کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر کرتی ہے. وہ جگمگاتا ہوا حسن جسے ہماری سفلی صلاحیتیں صحیح طور پر محسوس بھی نہیں کر سکتی. اس حقیقت کا صحیح ادراک اور اپنی کوتاہی کا عرفان، اپنی بے مائگی کا یہی جلتا ہوا احساس حقیقی مذہب کا مرکز ہے. یہ آئنسٹائن کے لفظ ہیں، اور وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. اور یہ جو صوفیاء کرام ہیں، ان کی وجدانی تجربے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان کو جو چاہے ان کو بخش سکتا ہے. یہ جو میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے، یہ سائنس کا ارتقاء صفحہ 447 تا 448 پر یہ آئنسٹائن کے الفاظ ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آئنسٹائن لکھتا ہے، کائناتی مذہبی تجربہ سائنٹیفک تحقیقات کا غیر فانی اور مقدس ترین سرچشمہ ہے. یہ بھی اسی کتاب کا صفحہ 448 ہے. میں آئنسٹائن کے یہ جو الفاظ ہیں ان دانشوروں کے آگے رکھ رہا ہوں سامعین کرام، جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس پڑھے بغیر اعلیٰ سائنسی حقائق کسی ایسے انسان پر کس طرح آشکار ہو سکتے ہیں جس نے کبھی سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی ہو. یہ ان کے لیے میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئنسٹائن نے جس کائناتی مذہبی تجربہ کو سامعین کرام سائنسی تحقیقات کا غیر فانی اور مقدس ترین سرچشمہ قرار دیا تھا، اسی مذہبی تجربہ کے حوالے سے جناب خلیفہ رابع صاحب ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں، ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر، مگر بیب کا وجہ و رب کا ذوالجلال والاکرام. نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ ہزارہا نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کر، تو کتنا فرق پڑے گا. لیکن آگے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے غلبے کے لیے ایک طرف جہادی دوڑتے پھر رہے ہیں، تلوار لے کر، کلاشن کوفے لے کر پھر رہے ہیں،
اور دوسری طرف اسلام کے غلبے کے لیے تفسیر کبیر لے کر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جہاد بے سیف اور تفسیر کبیر دین اسلام کے شرف اور کلام اللہ کے مرتبہ کو لوگوں پر ظاہر کرنے کا موجب ہو سکتی ہے؟ میں جواباً کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں عالم اسلام میں قرآن کریم کی، آج تک کیا اسلام کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے مفسروں نے اپنے طور پر تحقیق کی اور اپنا تفسیر کی کلام اللہ کی، لیکن یہ جو ظاہر ہونے والی بات ہے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ، یہ کوئی ایسا انسان ہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علمی رنگ پر ایک ایسے نظریے سے نواز دے جو تمام نظریات کی مادی اور غیر مادی نظریات کی ماں ہو، النظریات، یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ پانے والا انسان ہی دین اسلام کے شرف اور کلام اللہ کے مرتبہ کو لوگوں پر ظاہر کرنے والا ہو سکتا ہے۔ 10 دسمبر 1983 میں سامعین کرام کسی مبارک جمعہ کے دن میں ایک مبارک سجدہ کے دوران میں بھی اسی کائناتی مذہبی تجربہ سے گزرا ہوں جس کا آئنسٹائن نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا ہے، جس کے نتیجہ میں اسی دن یا اگلے شام کے وقت خاص طور کو اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں سوالوں کا جواب، یعنی جیسا کہ میں نے ذکر کیا واٹ از ورچو، واٹ از نالج، دونوں سوالوں کا جواب ورچو از گاڈ کے الہام کے ساتھ عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ یہی وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جس میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا یہی وہ آسمانی حربہ ہے جس کے متعلق حتبانی جماعت الاسلام نے فرمایا، یعنی مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305 پر فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا۔ یہ خدا کا پتہ لگنا کوئی اور رنگ میں حضور صاحب فرما رہے ہیں، ورنہ ایز اے خدا تو یورپ مانتا ہی تھا، اب بھی مانتا ہے، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ حضور اسلام فرماتے ہیں قریب ہے سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں آگے، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے، تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ سامعین کرام، حضور سامنے بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے فرما کر کسی انعام یافتہ کا ہی ذکر فرمایا ہے، لیکن جماعت احمدیہ قادیان کا حال یہ ہے کہ وہ تفسیر کبیر کے مغالطے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ آج اسلام کی کیا حالت ہے؟ دجالی قوتیں کیا کرتی پھر رہی ہیں اسلام کے ساتھ؟ آج دجالی قوتیں قرآن کریم کے اور آپ کو کس اس کے ساتھ کیسی انسلٹ کر رہی ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس معاملے کو، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو تقویٰ اور شعور سے آگاہی بخشے تاکہ آپ یہودیوں اور نصارہ اور غیر عمدی مسلمانوں کی طرح ابدی حقیقتوں سے منہ موڑنے اور ان کا انکار کرنے سے باز آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا نے، سامعین کرام، یہ قرآن
پاک کی ایک تعلیم ہے، قرآن پاک کی اس تعلیم کو ایک اصول ہے، اس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں سمو دیا. وہ کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. بہرحال اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی پڑتی ہے، ساتھ تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے، اور اللہ کی جو تعلیم ہے نیک قرآن کریم کی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.